اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہیں اور حکومت نااہل، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا الزام کہ کرپٹ اپوزیشن ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ نوجوان پاکستانی کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس سیاسی کشمکش کے پیچھے کون ہے۔ بہت زیادہ خوش نہیں ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو رہا ہے، اس کے کام صحیح نہیں ہے، وہ سب سے بڑا کرپٹ ہے۔ مہنگائی دیکھے کدھر چلی گئی ہے، ابھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے نا، انٹرنیشنل لابی اس کے خلاف ہے، پوری عوام اس کے خلاف ہے۔ اب یہ کرپشن کا خلاف ہے، جب ایماندار آدمی آئے گا تو اس کو تو کوئی چھوڑتے نہیں ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں عمران خان روایتی پولیٹیشن سے الگ سیاستدان ہیں اور اسی وجہ سے روایتی پولیٹیشنز کا ٹارگٹ ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نااہلی اور مہنگائی جب عذاب بن جائے تو جان چھڑانی ہی پڑتی ہے۔ دونوں مل کے ہی یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اگر فوج خلاف ہو تو شاید اپوزیشن پارٹیز کے لیے پاسبل نہ ہو کہ وہ نمبرز مسٹر کریں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ اس بات کی بھی عکاس ہے کہ پاکستان میں جب بھی سیاسی جوڑ توڑ ہوا ہے، پارلیمان سے اندر یا پارلیمان سے باہر، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو رہا ہے۔ عمران خان اس لیے نکال لے کہ عمران خان ایماندار ہے، یہ کرپشن کا خلاف ہے، اس لیے لوگ نکالتے ہیں مخالف پارٹی والا۔ جی، عمران خان کو جو لے کر آئے ہیں اور جو بٹھانے والے ہیں اور جو عوام ہیں، ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، لہٰذا وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے یہ اپنا اقتدار چھوڑ دیں۔ عمران خان کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لابی جو دنیا کی لابی ہے اس کے مخالف ہو گئی ہے نا، جب اس نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے، جب اس نے یورپین یونین کو سچ بتا دیا ہے، یہاں تو سچ کہنا گناہ ہے۔ امپائر جو ہے وہ اس ٹائم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، اگر سپورٹ نہیں کر رہا تو کم از کم ان کو روکا نہیں جا رہا۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں بہت ڈسٹنکٹ سائڈز ہیں اور پولرائزیشن بھی بڑی واضح ہے۔ فیکٹس اور فکشن کا فیصلہ مشکل ہے۔ اکثر زہرا نے ٹویٹ کیا کہ نو کانفیڈنس موشن سے ایک دن پہلے ریلی منعقد کرنا سمجھ نہیں آتا۔ صاف لگتا ہے کہ عمران خان کو اپنی شکست کا علم ہے۔ محمد عاقب لکھتے ہیں کہ حکومت پر اس وقت زبردست دباؤ ہے اور اگر یہ موشن کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان ان کے ساتھ مزید سختی سے پیش آئیں گے۔ وقار اسلم نے ٹویٹ کیا کہ خوشی ہو رہی ہے کہ عمران خان نے حکومت کے کارناموں پر فوکس کیا، نہ کہ اپوزیشن پر۔ یہ نیریٹو تبدیل کرنے اور عوام کو آگاہی دینے کے لیے بہترین اسٹریٹجی ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور ہر کرٹیسزم کو رد کرتے ہیں۔ گراؤنڈ پر بھی پارٹی ورکرز ان کے لیے جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو یورپین ممالک کے ساتھ یا ای ٹی سی دوسرے جو ممالک ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جس طرح امریکہ کے ساتھ بات کی، جس طرح انہوں نے عالمی طور پر پاکستان کا نام اجاگر کیا، میرا خیال ہے کہ آج تک ایسا کوئی لیڈر آیا نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صرف پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ مسلم ممالک کے جو ہے کمبائن لیڈر ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم آئندہ 10 سال تک بھی وزیر اعظم رہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مشکل ٹائم ہے، وہ دوبارہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں، بٹ جو خان کا ورکر ہے، آپ بلیو کریں، وہ آج بھی کھڑا ہے اور وہ کھڑا رہے گا، ٹل ڈیتھ وہ کھڑا رہے گا، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا۔ اگر ہمیں خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے اپنا خون بھی بہانا پڑتا ہے تو شاید ہم باز نہ آئیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کہتی ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اکانومی تباہ ہو رہی ہے۔ ایسے حالات ہو جائیں تو پولیٹیکل ورکرز کے مطابق وہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ صرف آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی باقی جماعتیں بھی جو ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور دنیا میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے مفاد میں کام نہیں کر رہی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 سالوں میں 4 سال ہونے والے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے بہت جگہوں پر بہت فیل ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ان 4 سالوں میں کہ اب غریب کے لیے سبزی اور دال بھی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، جب آپ نے فورن پالیسی کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو پاکستانی ایک عوام کا یا پاکستانی جو سالمیت کا وقار تھا اس کو بھی کئی جگہوں پر بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ جو 10 دن کا عوامی مارچ تھا کہ یہ اپنے کوئی پولیٹیکل گین کے لیے تو کیا نہیں تھا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے کیا گیا تھا، ان میں شعور بیدار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، مہنگائی کے خلاف کیا گیا تھا۔
پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو عوام ہیں، ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنی آواز ضرور اٹھائیں ایک نالائق اور نااہل حکومت کے خلاف، جو کہ آپ کے ملک میں کرپشن، مہنگائی اور آپ کی جو فورن جو ریلیشن شپس ہیں ان کی ناکامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے۔ اینالسٹ کے مطابق اس سیاسی ڈرامے کی ڈائریکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کیسر رائیوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تب ہوا ہے جب اس سال کی شروعات میں وزیر اعظم نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا اور وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ابھی میں اس معاملے پہ سوچ رہا ہوں اور ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ابھی بہت وقت ہے۔ تو اگر وہ یہ اس وقت کہہ دیتے کہ اسٹریٹ فارورڈ سا پروسیس ہے اور ہم نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں گے نومبر میں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس وجہ سے یہ جو پورا معاملہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اس کو یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے عدم اعتماد کی، اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ویسے پاکستان میں وردی اور سیاست کی ایک تاریخ بھی ہے۔ 1999 میں کارگل سے فوج کی پسپائی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل مشرف میں کئی اختلافات ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے آئینی اختیار کے تحت آرمی چیف کو برطرف کیا، لیکن جنرل مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا۔ 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر پی 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 کی حکومت اور فوج میں اختلافات سامنے آئے۔ میمو گیٹ اسکینڈل میں اطلاعات کے مطابق حکومت نے امریکہ سے ملٹری ٹیک اوور روکنے کے لیے مدد مانگی، اور 2012 میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو نااہل قرار دے دیا۔ 2013 میں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے اور ایک بار پھر آرمی چیف سے اختلافات کے اشارے ملے، لیکن اس مرتبہ ان کی وزارت عظمیٰ سپریم کورٹ کے ذریعے ختم ہوئی۔ عمران خان کو فوج کے قریب بتایا گیا اور ایک ہی پیج کی بات ہوئی، لیکن 6 ماہ پہلے ISI کے نئے DG کی اپوائنٹمنٹ پر فوج سے تنازع پیدا ہو گیا، اور اب وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی پولیٹیکل ہسٹری کے بعد اگر سول ملٹری ریلیشنز اور ٹینشنز کی بات ہوگی تو لوگ مانے تو نکالیں گے۔ اسلام آباد میں ہر کوئی بات کر رہا ہے اور اوپنلی بات کر رہا ہے کہ اس وقت ایک ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا ہوا، کھڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن کو ایک اپرچونٹی نظر آئی ہے، یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی ہے کہ اگر سول ملٹری ریلیشنز ویک ہو رہے ہیں اور فوج جو ہے وہ سالڈلی وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑی، تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہر چینل پر شور شرابہ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کو ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جہاں ٹینشن عروج پر پہنچ چکی ہے، وہیں مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مطالبات اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مخالفین کی جانب سے دھمکی آمیز الفاظ اور خاص طور سے خود وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مبینہ اشتعال انگیز بیانات بھی زیر بحث ہیں، اور ماہرین کے مطابق یہ سیاسی حالات ملک کے لیے کوئی اچھا منظر پیش نہیں کر رہے۔ اس دوران سیاستدانوں نے بارہا اسٹیبلشمنٹ کے پس پردہ کردار کے بارے میں بھی بیانات دیے ہیں، جبکہ فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے ان تمام تر بیانات کی تردید کی ہے۔ ایسے میں معاشی اور خارجہ پالیسی کا تسلسل، فلاح و بہبود کے منصوبے اور غربا کی فکر تاحال ترجیحات کا حصہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ پولیٹیکل ٹگ آف وار کوئی نئی بات نہیں، ہر 8-10 سال بعد کسی نہ کسی بہانے حالات اسی طرف آ ہی جاتے ہیں۔ کبھی کوئی سیاسی جماعت اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کبھی دوسری۔ کارنر پارٹی مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بتاتی ہے، لیکن جب موقع ہاتھ آتا ہے تو خود بھی وہی ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے۔ نقصان ڈیموکریٹک پروسیس کا ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بار نو کانفیڈنس موو کا جو بھی نتیجہ نکلے، کیا اس سے پاکستانی جمہوریت کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔